السلام علیکم۔ 1676 میں انگلینڈ کے علاقے کارن ویل سے کھدائی کے دوران ہڈی کا ایک ٹکڑا ملا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر رابرٹ پلاٹ اپنی جانچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہڈی کسی بڑے جانور کی ران کے نچلے حصے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہڈی اتنی بڑی ہے کہ کسی موجودہ جانور کی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ پرانی داستانوں میں بیان کیے گئے کسی جائنٹ کی ہے۔ 1815 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہی جیولوجی کے پروفیسر ولیم بکلینڈ کو اسی جانور کی مزید ہڈیاں ملیں۔ پروفیسر ولیم نے دانتوں، جبڑے اور دوسرے اعضاء کی ہڈیوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ہڈیاں دنیا سے ناپید ہونے والی گوشت خور چھپکلی کی ہیں۔ انہوں نے اس چھپکلی کو میگالوسورس کا نام دیا۔ اس ڈسکوری نے دنیا بھر کے سائنسدانوں میں اس ناپید جانور کے لیے دلچسپی پیدا کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسی قسم کی اور ہڈیاں اور فوسلز ملے۔ پتہ چلا کہ میگالوسورس اپنی قسم کا واحد جانور نہیں تھا، بلکہ اس قسم کے اور بھی بہت سے جانور تھے۔ ان جانوروں کو 1842 میں ڈائناسور کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے خوفناک چھپکلی۔ تحقیق کا عمل جاری رہا تو سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ ڈائناسور آج سے 23.5 کروڑ سال پہلے زمین پر نمودار ہوئے تھے۔ اپنے دور میں کسی وقت ان کی آبادی لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ ڈائناسور کی کئی قسمیں تھیں، جن میں سے اب تک 900 سے زیادہ قسمیں دریافت کی جا چکی ہیں۔ ہر سال تقریباً 50 نئی قسموں کے فوسل دریافت ہوتے ہیں۔ آج سے 23.5 کروڑ سال پہلے جب ڈائناسورز پہلی دفعہ زمین پر نمودار ہوئے تو اس وقت زمین پر 7 کانٹیننٹ نہیں بلکہ ایک ہی سپر کانٹیننٹ تھا، یعنی خشک زمین کا ایک ہی بڑا حصہ تھا جس کی ساری سائڈوں پر پانی تھا۔ اس سپر کانٹیننٹ کا نام پینجیا تھا۔ اس وقت زمین کا ٹیمپریچر آج سے بہت زیادہ تھا۔ ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانوروں کے لیے گرم اور خشک موسم آئیڈیل ہوتا ہے، چنانچہ اس ماحول میں ڈائناسور کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ ڈائناسور نے تقریباً 17 کروڑ سال تک زمین پر سروائیو کیا۔ یہ دورانیہ اتنا بڑا ہے کہ اس دوران زمین بہت ساری تبدیلیوں سے گزری۔ ان تبدیلیوں میں زمین پہلے ایک کانٹیننٹ سے 2 حصوں میں اور پھر 7 مختلف کانٹیننٹ میں تقسیم ہو گئی۔ اس طرح ڈائناسور جو پہلے ایک ہی جگہ موجود تھے وہ ہر جگہ پھیل گئے۔ آج جو ڈائناسورز کے فوسلز اور ہڈیاں دریافت ہوئی ہیں تقریباً زمین کے ہر ایک حصے سے حاصل کی گئی ہیں۔ ان 17 کروڑ سالوں میں ڈائناسور کی بہت ساری اقسام نمودار ہوئیں اور بہت سی ختم ہوتی گئیں۔ ڈائناسورز کو سائنسدانوں نے بنیادی طور پر 2 بڑے گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم اس لحاظ سے ہے کہ ڈائناسور کی ہپ بون پرندوں سے ملتی ہے یا پھر چھپکلیوں سے۔ ان دونوں گروپس میں سے ایک گروپ کو اورنیتھسکینز کا نام دیا گیا ہے اور دوسرے گروپ کو سورسکینز کا۔ اورنیتھسکین ڈائناسور کی ہپ آج کل کے پرندوں جیسی تھی۔ ان میں سے بعض ڈائناسورز کی 2 ٹانگیں تھیں اور بعض کی 4۔ یہ ڈائناسور خوراک میں پودے کھایا کرتے تھے۔ ان کے دانت نوکیلے ہونے کے بجائے فلیٹ ہوتے تھے تاکہ سخت سے سخت پودوں کو آسانی سے چبا سکیں۔ بہت سارے اورنیتھسکینز ڈائناسورز میں کچھ اسپیشل فیچر تھے۔ مثال کے طور پر ٹرائسیراٹاپس کے سروں پر آج کل کے رائنوس کی طرح کے سینگ ہوا کرتے تھے۔ یوپولوسیفالس ڈائناسورز کی دم آخر سے ہتھوڑے کی طرح موٹی ہوتی تھی۔ اصل میں یہ موٹائی اسکن کے نیچے ہڈی کے موٹے ہونے کی وجہ سے تھی۔ یہ اپنی دم کو سائیڈوں پر گھما کر شکاریوں کو خود سے دور رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اسٹیگوسورس ڈائناسور کی کمر سے ٹرائنگل شیپ کی ہڈیاں باہر نکلی ہوتی تھیں۔ سورسکینز ڈائناسور کی ہپ بون آج کل کے دور کے ریپٹائل جیسی تھی۔ سورسکینز آگے مزید 2 طرح کے تھے، پودے کھانے والے سوروپوڈز اور گوشت کھانے والے تھیروپوڈز۔ سوروپوڈز اپنے دور کے سب سے بڑے ڈائناسور تھے، نہ صرف اپنے دور کے بلکہ آج تک کے خشکی کے سب سے بڑے جانور تھے۔ یہ ڈائناسورز 4 ٹانگوں پر چلا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 نمایاں قسمیں براکیوسورس اور ایپاٹوسورس ڈائناسور کی تھیں۔ سوروپوڈز کا سر اور دماغ ان کے جسم کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، لیکن ان کی گردن بہت لمبی ہوتی تھی۔ لمبی گردن کی وجہ سے یہ اونچے سے اونچے درختوں کے پتوں تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ ان کی ٹانگیں ہاتھی کی طرح بہت موٹی اور مضبوط ہوتی تھیں۔ بہت سے سوروپوڈز اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر بھی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ایسا کرنے سے وہ درختوں کے بہت اونچے پتوں تک بھی پہنچ جاتے تھے۔
سوروپوڈز کی دم کا بھی ایک مقصد تھا، ان کی لمبی دم کھڑے ہوتے وقت ان کو بیلنس کرنے کے کام آتی تھی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دم کو کوڑے جیسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ سوروپوڈز میں سے ہی ایک قسم ارجنٹینوسورس کی تھی، جس کے ڈائناسورز تمام قسموں میں سب سے بڑے تھے۔ یہ زمین سے 8 میٹر اونچے اور منہ سے دم تک 27 میٹر لمبے ہوتے تھے۔ ان کا وزن 100 ٹن تھا، یعنی 15 ہاتھیوں کے برابر۔ تھیروپوڈز گوشت خور جانور تھے۔ یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر چلا کرتے تھے۔ ان کے اگلے دونوں بازو پچھلی ٹانگوں سے چھوٹے ہوتے تھے۔ یہ ان بازوؤں سے شکار کو پکڑتے اور چیرتے پھاڑتے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر نوکیلے ناخن ہوا کرتے تھے۔ ان کے جبڑے انتہائی مضبوط اور دانت نوکیلے تھے، جس کی مدد سے وہ بآسانی گوشت پھاڑتے اور چیرتے تھے۔ یہ عموماً اکیلے شکار کیا کرتے تھے اور ان کا نشانہ اپنے سے چھوٹے پودے کھانے والے ڈائناسور ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ گروپ کی صورت میں بھی شکار کیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں یہ اپنے سے بڑے ڈائناسور کو بھی نشانہ بنا لیتے تھے۔ انہی میں سے ایک قسم ٹائرانوسورس ریکس تھی، جسے عام طور پر ٹی ریکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بدنام زمانہ ڈائناسور تمام ڈائناسور سے زیادہ خونخوار اور شفاق تھے۔ ان کا وزن 8 ٹن اور سائز اسکول بس کے برابر تک ہوتا تھا۔ ان کی بائٹ یعنی جبڑے کی پکڑ زمین کے تمام جانوروں سے زیادہ مضبوط اور سخت تھی۔ تھیروپوڈز کی ہی 2 قسمیں گیگانوٹوسورس اور اسپینوسورس ٹی ریکس سے بھی بڑی ہوتی تھیں۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جو پرندے زمین پر فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، یہ ڈائناسور کی ہی قسم تھیروپوڈز کی ہی اولاد مانے جاتے ہیں۔ ڈائناسورز بنیادی طور پر خشکی کے جانور تھے، لیکن ڈائناسور کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو مگرمچھ کی طرح خشکی اور پانی دونوں جگہوں پر رہتی تھی۔ اس کا نام اسپائنوسورس ہے۔ یہ شارکس اور بڑی مچھلیوں کو کھایا کرتی تھیں۔ ڈائناسورز کی نسل میں سے کوئی بھی قسم ہوا میں نہیں اڑ سکتی تھی، لیکن اس دور میں کچھ ایسے ریپٹائلز بھی موجود تھے جو ہوا میں اڑ سکتے تھے۔ وہ ڈائناسور کے ہی کزن تھے اور اب وہ بھی سینوسورس کی طرح زمین سے ناپید ہو چکے ہیں۔ ان اڑنے والے ریپٹائلز کو پٹیروسورس کہا جاتا ہے۔ ڈائناسور کی طرح پٹیروسورس بھی کافی ساری قسموں کے تھے۔ یہ چھوٹی چڑیا کے سائز سے لے کر ہوائی جہاز جتنے بڑے بھی تھے۔ زیادہ تر پٹیروسورس مچھلیاں کھاتے تھے، لیکن کچھ پٹیروسورس کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانور بھی کھا لیتے تھے۔ پٹیروڈاسٹرو کے منہ میں دانتوں کی بنی ہوئی چھنی بھی تھی، جس سے وہ پانی سے مچھلیوں کو چھان لیا کرتے تھے۔ یہ پٹیروسورس کم گہرے پانی میں بگلوں کی طرح چلا پھرا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک پٹیروسورس کوئٹزالکوٹلس تھا۔ یہ شاید اڑنے والے جانداروں میں سب سے بڑا جاندار تھا۔ اس کے پروں کی چوڑائی 20 فیٹ تک تھی۔ ڈائناسورز کی کوئی بھی قسم بچے نہیں جنتی تھی، بلکہ سارے کے سارے انڈے دیا کرتے تھے۔ ان کے بچے بہت جلد بڑے ہو جاتے تھے۔ زیادہ تر ڈائناسور 7 سے 10 سالوں میں اپنے فل سائز کو پہنچ جایا کرتے تھے۔ بڑے ڈائناسورز تقریباً 100 سال تک زندہ رہتے تھے۔ ان 17 کروڑ سالوں تک زمین کے ہر حصے پر حکمرانی کرنے والے زمین کے یہ سب سے طاقتور جانور 6.5 کروڑ سال پہلے اچانک زمین سے کیسے ختم ہو گئے؟ ایسا کیا حادثہ رونما ہوا تھا؟ اس سوال کا تفصیلی جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ تحقیق سے بھرپور ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔